بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ معزز ناظرین کرام، جہاں تک بھی دنیا میں مسلمان آباد ہیں، بستے ہیں، سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بالغ ہے اس پر ایک دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اس کا علم ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر حال میں آپ کو ادا کرنی ہے۔ کوئی شکل نہیں کہ آدمی نماز چھوڑے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر انسان بیمار بھی ہو جائے تو اس کے لیے اتنی گنجائش تو ہے کہ وہ کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ اگر بیٹھنے کی ہمت بھی نہیں ہے تو وہ لیٹ کر نماز ادا کرے، لیکن نماز پڑھنی ہوگی، نماز کو ادا کرنا ہوگا، نماز معاف نہیں ہوتی۔ لہٰذا فرض کا کیا مطلب ہے، یہ کتنی ضروری ہے، جہاں اس کو سمجھنا ہمارے اوپر لازم ہے، وہیں یہ بھی لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں نماز کی اہمیت کو بٹھائیں، تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کو نماز کا پابند بننے میں آسانی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو نماز کے لیے کہنا شروع کر دو، ان کو نماز کا حکم کرو باقاعدہ۔ اور جب ان کی عمر 10 سال کی ہو جائے، وہ 10 سال کو پہنچ جائیں، اب ان پر نماز کو ایسے لازم کر دو کہ اگر وہ نماز نہ پڑھتے ہوں تو تم ان کی پٹائی کرو، ان کو تنبیہ کرو۔ فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دینا شروع کر دو ان کے 7 سال کا ہوتے ہی۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور ان کی پٹائی شروع کرو، ان کو تنبیہ کرو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ یہ حکم اسی لیے دیا جا رہا ہے حالانکہ ابھی بچوں پر نماز فرض نہیں ہوئی ہے، وہ مکلف نہیں ہیں، ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، ان سے حساب نہیں ہوگا اس عمر میں نماز کو چھوڑنے کا، لیکن پٹائی تک کے لیے اسی واسطے کہا جا رہا ہے کہ کل کو جب یہ بالغ ہوں تو ان کی عادت نماز کی بن چکی ہو اور ان کے اوپر نماز بھاری نہ ہو۔ انسان کی طبیعت پر نماز بھاری ہو جاتی ہے اگر انسان کی عادت نماز کی نہ ہو، یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود بتایا ہے کہ نماز بھاری ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اس لیے نماز کی عادت شروع سے ڈالنی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، نماز کے ذریعے اپنی زندگیوں کو سنوارو، نماز کے ذریعے اللہ سے اعانت لو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور نماز واقعی بھاری ہوتی ہے، دشوار ہوتی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں جو لوگ دل میں ڈر رکھتے ہیں اللہ کا، جن کی تربیت شروع سے ہی کی گئی ہے، جن کے اندر اچھی خصلتیں ہیں، ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے خود بتایا کہ نماز بھاری پڑ جاتی ہے، انسان کے اوپر بوجھ بنتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ترتیب دینا ہوگا، اپنی تربیت کرنی ہوگی۔ اور تربیت کا بہترین مرحلہ، سب سے شاندار عمر تربیت کی وہ بچپن ہے۔ اس وقت میں انسان کا ذہن، دل، دماغ صاف ہوتے ہیں، جس طرز پر انسان کو ڈھالا جائے انسان اس طرز پر آ جاتا ہے۔ لہٰذا بچوں کو ہم خاص طور سے نماز کا حکم کریں، ان کے سامنے نماز پڑھیں، ان کو مسجد لے کر جائیں اور احترام بھی ان کو مسجد کا بتائیں کہ آپ کو خاموش رہنا ہے، آپ کو شور نہیں مچانا، بولنا نہیں ہے، اور بچے کی حرکتوں پر دھیان رکھیں، اس پر توجہ دیں۔ یہ بھی اسلام کی تبلیغ ہی ہے، یہ بھی اسلام کو پھیلانا ہی ہے۔ آج ہم بچوں کی تربیت کریں گے، کل انشاءاللہ یہ اسلام کی حفاظت کرنے والے بن کر کھڑے ہوں گے، پھر ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ خود دین لوگوں کو سمجھائیں گے، ان کے ذریعے دین آگے پھیلے گا۔ جو آج مسلمان بہت بڑی غلطی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی طرف سے غافل ہے،
وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے تجھ کو یہ ایک امانت دی ہے اور اس کے بارے میں تجھ سے خاص طور سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن کریم میں بتایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے تم کو جو کچھ مال و دولت دیا ہے وہ، اور جو آل اولاد دی ہے وہ، یہ دونوں چیزیں اللہ نے تمہارا امتحان لینے کے لیے تم کو دی ہیں۔ اگر ان کے ساتھ میں شریعت کا معاملہ کیا، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بھید بھاؤ کیا تو مغفرت ہے، انسان کے لیے رحمت ہے، اور اگر ان کے ساتھ غیر شرعی معاملہ کیا، دین کو ان سے الگ کیا، تو یاد رکھیے پھر اللہ کے یہاں عذاب تیار ہے۔ پھر وہی اولاد جس کے لیے ہم کماتے رہے، جس کے لیے دنیا میں مصیبتیں بھرتے رہے، جن کے لیے مکان بنائے گئے، جن کے لیے رہنے سہنے کا انتظام کیا، جن کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائی، یہی اولاد مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں، اللہ کے سامنے، اللہ کے غصے کی حالت میں اپنے والدین کے خلاف گواہی دے گی، یہی اولاد۔ اور انسان کو اپنا جرم قبول کرنا پڑے گا۔ اولاد کہے گی کہ یا اللہ، جب میں بچپن کی عمر میں تھا اس وقت میرے والد مجھ کو دین سکھا سکتے تھے، مجھ کو نماز کی عادت ڈلوا سکتے تھے، مجھ کو نماز کی طرف لے جا سکتے تھے، مگر یہ نہیں لے کر کے گئے، میری عادت نہیں بنی، جس کی وجہ سے میں نماز چھوڑنے لگا، اور نماز میری زندگی میں کبھی نہیں آئی کہ میں اس کی پابندی کرتا۔ لہذا اس میں والد کا بھی قصور ہے، والد کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس والد کو سزا دیں گے، اس نے اولاد کا حق ادا نہیں کیا۔ اولاد کے لیے تو آج کے دور میں حالات یہ بن چکے ہیں، انسان یہ چاہتا ہے کہ اولاد کے لیے ساری دنیا کو میں قبضے میں لے لوں، مگر یہ نہیں چاہتا کہ اپنی اولاد کو میں ایسا بنا دوں جس کو دنیا کی ضرورت ہی نہ رہے، دنیا خود اس کے پاس چل کر کے آئے، دولت خود اس کی محتاج ہو جائے، یہ دولت کا محتاج نہ ہو۔ اور ایسا کیا جا سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا کیا گیا ہے، اب سے پہلے ایسا ہوا۔ لہٰذا ہمیں خاص طور پر بچوں کو نماز کی تربیت کرنی چاہیے، تربیت دینی چاہیے، ان کو ٹریننگ دینی چاہیے، ان کو نماز کے بارے میں بتانا چاہیے، نماز سکھانی چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ